عزت پہ تیری کملی والے، حرمت پہ تیری کملی والے، کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے ہم، تیار ہے ہمیں جو قابل صد احترام علماء کرام، مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا محمد آفتاب عالم صاحب ندوی دعوت برکاتہم اور حاضرین، آپ حضرات سے بات کہی کہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وعدہ خلافی نہیں ہے، بات کہی گئی تھی کہ عشاء کی نماز 9:30 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ کے دونوں میں عرف میں چلتے، ایک ہی چلتا ہے، معنوی چلتا ہے، اور جانتے ہیں اور معنوی دو کلام جو ہے اس کے دو میں ہوتے ہیں، ایک حقیقت تقدیری، تو حقیقی اپنی جگہ ہے، تقدیری اپنی جگہ ہے۔ تو مفتی صاحب آپ بہت بیٹھے تشریف، ہم جاوید صاحب آپ ہمارے سے علماء بیٹھے، آپ حضرات آگے تو ایسا معزز مقرر ہو جاتا ہے، اور جو اس مجمع آگے آئے مولانا مقام مظاہری لہرپور سے تشریف لینے کام میں کو نہیں روکوں گا، باقی احباب سے کہوں گا کہ حضرت نے جناب محمد صاحب دعوت برکاتہم کی پر قرآن میں تکبیر حفظ قرآن مبارک پر شرکت فرمائی، اس سے جو آپ حضرت لائے ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ مولانا صابر صاحب سے محبت کرتے ہیں، اس ادارے سے محبت کرتے ہیں، اور اس ادارے کی بنا اخلاص پر ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر پہلے دن سے رکھی گئی ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ وہاں رہیں۔ یہ بات مصطبہ کے اتری، لیکن اور بیٹھے ہیں دین کی تحریک جو اخلاص پر آئے گی اس کو رجوع ہوگا۔ اس ادارے کی بنیاد بھی اخلاص کی بنیاد پر ہے، جتنا بڑا صرف اسی ادارے کے خصوص اور ہے پورے ضلع میں، جتنا بڑا ادارہ اوپر اتنی بڑی ادارہ نیچے، اسی ادارے کی خصوصیت اور کہیں نہیں ملے گی۔ بنکر بنانے کے لیے لوگ محنتیں کرتے ہیں، یہاں بنکر پہلے سے، اور ماشاءاللہ بڑی قربانیوں سے مولانا صاحب اس ادارے کو چلا رہے ہیں، فکروں سے چلا رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر کے علماء کو بلا کر آپ کے روبرو کرائیں۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں 2-4 جملے بولتا رہتا ہوں، میری باتیں آپ خود سنو، میری وہی 2-3 باتیں ہیں وہی میں دہراتا رہتا ہوں، کوئی نئی بات اس میں ہوتی نہیں ہے۔ اب ہمارے درمیان بہت ہی مکرم محترم شخصیت موجود ہے، جناب حضرت مولانا محمد آفتاب صاحب دامت برکاتہم، اور ایسے کے معزز ترین لوگ، بہت ہی معزز ترین لوگ بھی موجود ہیں۔ ہمارے جناب شبیر احمد صاحب موجود ہیں، معزز شخص سماج، جناب ابو صاحب موجود ہیں، شخصیت آج کی اور بھی میں جن کے نام جانتا ہوں، میرے کچھ مہمان شاید باہر سے بھی آئے ہیں، چہرے سے پہچان رہا ہوں، نام نہیں جانتا ورنہ نام لے لیتا، باہر سے آئے، سدھولی سے غالب تشریف لائے، ہاں اظہار بیگ صاحب یہ غالب مسان صاحب کے داماد، اور بھی آپ سب لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات میں بتا دوں، جو بات کہہ کے میں بات ختم کر دوں، اس درخت کی بنیاد، اس تعلیم گاہ کی بنیاد جناب مولانا مفتی محمد صاحب برکاتہم کی رکھی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب جسم سمجھتے ہیں حوصلے سے بلند، اور حوصلے سے بلند آدمی دنیا میں بڑا کام کرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دبلے پتلے تھے، دیکھنے والا ایک لمحہ یہ سمجھتا تھا کہ آسانی سے زیر کر دیں گے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے جگر کے ساتھ میدان میں اترتے تھے تو سفید ہو جاتے۔ اس لیے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں یہاں پر، ہمارے بسوا کی روح شعر و شاعری کی جناب کفیل صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے نوشاد صاحب بھی موجود ہیں، بہت اچھے لوگ موجود ہیں۔ آپ کا نام نہیں لوں، اگر سب کا نام لوں گا تو ایک تو بج ہی جائے گا۔ آپ مجھے اپنے نام سے معاف کر دو، ان نام کو اس لیے لے لیا کہ سماج کے معزز لوگوں کا نام لیا جانا چاہیے۔ مسلمانوں کی کچھ چیزوں میں کمی ہے کہ وہ اپنے محسن احسان کرنے والے کو یاد نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کبھی بھلائی کی ہے تو اسے یاد رکھو۔ مختصر بات کر میں عرض کر دوں، رسول اللہ ابن ایمان نہیں لایا، منافقوں کا سردار تھا، منافقوں کا سردار۔ رسول اللہ کے ساتھ کبھی اسلام لانے سے پہلے، اسلام کی دعوت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے کبھی کوئی بھلائی کر دی ہوگی، یا لوگوں نے لکھا ہے کہ نبی بننے کے بعد بھلائی کی تھی۔ مسلمان تھا، ہونا تھا، جانتے منافق ہے، لیکن رسول نے اس کے مرنے بعد اپنے جسم کا کرتا اتارے اس کو پہنایا تھا،
جس میں اس کفن گیا، قسم کے بتا رسول کپڑوں پر عذاب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ عقیدہ ہے نہیں ہو سکتا۔ رسول جیسی شخصیت نہ پہلے تھی نہ ہوگی۔ ہمارا ہے کہ رسول کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ رسول ہے تو سچ ہے، رسول کو ہٹا دو تو نہیں۔ اللہ سمجھنے کے لیے رسول کو جاننا سی، رسول کی محبت ضرور، اللہ محبت شرط رسول سے محبت، یہ ہمارے عقیدے تھے۔ ہمارے جگہ بات کچھ کیا بکتا، مجھے اس سے بحث نہیں۔ ہم آپ کو کہیں آپ چور ہو، ثابت تو کریں چور ہو، نہیں ثابت کریں گے قیامت میں آپ ہم کو ثابت کرنے کو کہا جائے، ہم کو کہتے ہو کچھ قیامت میں ثابت کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا کہ رسول نے کرتا اتار کے دے دیا، ان کو کفن دیا، دفن کیا، رسول نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سچ بتاؤ جس نماز رسول پڑھا بخشش ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن قیامت تک رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ سنو، سارے فیصلے اللہ پر یقین کے بعد ہیں، ایمان سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں۔ رسول کے بدن مبارک سے اترا ہوا کپڑا ابی ابن خلف کو قبر میں نصیب ہوا، کفن بنا، لیکن منافق تھا۔ قرآن نے کہا لا تقم فیہ ابدا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ رسول سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ایمان کا معتبر نہیں ہے تو آپ کی نماز پڑھنے سے بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں معلوم ہے؟ اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی لوگ بھلائی کر رہے ہیں تعلیمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، کم سے کم لوگوں کو اپنا تو ماننے کی عادت ڈالو کہ غیبت ہی کرتے رہو گے زندگی بھر۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں دو چیزیں کبھی نہیں ہوں گی، ایک کا تذکرہ نہیں کروں دوسری کروں۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کا اپنوں سے بدگمان رہنا۔ مسلمانوں کی بہت خراب عادت ہے، ہمارے ایک ہی میں نکالنا۔ تم بتاؤ تم میں کیڑے نکالنے سے اگر تمہاری عادتیں اچھی ہیں تو کیا کیڑے پڑ جائیں گے میرے کہنے سے؟ نہیں ہوں گے۔ عزت اللہ روزی علی کا ہے، اس لیے اپنے لوگ محبت کرنے کی عادت ڈال۔ ایک بات اور سن لو، آگے کی بات کہہ دوں، حدیث میں ہے عقیلوا ذوی الحاتی آثراتی، اپنے بڑے لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا کرو، بھلا دیا کرو۔ ہم معاف درکنار نہیں ہوتی تو اتنا کہ ہو جائے تو نہ جان کیا دے۔ بھائی اللہ کے واسطے قرآن کو حدیث کو اور سنو اور سمجھو، اس کے لیے یہ ادارے ہیں۔ خوبصورت مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، ایک آدمی کے حوصلے نے اس مسجد کو یہاں پہنچایا۔ مولانا صابر صاحب کا جگر ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، انہوں نے ادارے کو پہنچایا۔ اکیلے تنہا بیمار ہیں، معذور ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں۔ اور سنیے، جیسے استاد معذور ہیں بیچارے، ویسے شاگرد بھی معذور ہیں، لیکن ان معذوروں کی یہ ہمت ہے کہ آج الحمدللہ ادارہ قائم ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم ہو عمل پہ ہم ہو، دنیا کچھ بھی کہے تمہیں کرنا ہے، محبت فاتح عالم رسول ہونی چاہیے۔ یہ سگانی میں مردوں کی شمشیر ہے جو اس کو لے کے اٹھتا ہے۔ سنو، جہاں تم بیٹھے ہو یہ ادارہ ہے، جہاں تم موجود ہو یہ مدرسہ بھی مسجد بھی ہے۔ سنو، اس پر اقبال کہتے تھے اسی دریا سے اٹھتی ہے مجھے تم دولا بھی، اسی دریا تم میں ہے جو انقلاب پا کرے گا، تم میں ہے کوئی آدمی جو انقلاب لائے گا انشاءاللہ۔ گھبراتے کیوں ہو تم دنیاوی حکمرانوں سے ہو؟ علیہ اللہ الحاکمین، سورہ 3 میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی حاکم ہے؟ کیوں نہیں یقین کرتے؟ قیامت کے دن اللہ کا ایک ہی سوال ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کھڑے ہو کے بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ کیوں ڈرو؟ اللہ کی قسم، جب تک تم میں ایمان ہے اللہ تم پر ہاتھ رکھے۔ طے کرو انشاءاللہ اپنوں سے محبت کرنی ہے، اپنے معذبوں کو دینی ہے، اور سماج کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور اللہ کی بات ماننی ہے، رسول کی بات ماننی ہے انشاءاللہ۔ طے کرو، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی۔ خدا بہتر جانے اتنے مجمع میں کون ایسا ہے جو 10 سال بعد بسوا میں انقلاب برپا کر دے دین کے اعتبار سے؟ کون تھا مفتی اعظم اس گاؤں رہتے ہیں، اس گاؤں میں جانے کے راستے اب بنے ہیں، لیکن انہوں زمانے میں بے روشائی کون جانتا ہے مولانا صابر تک اتنا بڑا دلال ہے؟ ادھر سے اٹھتی، آپ میں ہے، لوگ آپ میں ہے، کہیں باہر گے، فرشتے اوپر سے نہیں آئیں گے، آپ کو کرنا ہے، آپ طے کرو، ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد خطاب ہوگا نا کہ مولانا عالمی سطح کے خطیب ہیں، معزز عالم ہیں،
ہندوستان کی مشہور شخصیتوں میں ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، صحت دے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں سماج کے معزز لوگ ہیں، اللہ ان سب کی عمروں میں برکت دے۔ نہنگوں کے نشے من جس سے ہو توبہ، سن لو آپ میں ہے کوئی اٹھے گا انقلاب برپا کے پوری دنیا، کوئی بڑی بات نہیں۔ ٹیپو سلطان کے ہمت دور دور سے دیکھنا نہیں تھے، ٹیپو کے شہید ہونے کے بعد بھی انگریز خود نہیں تھے، دار کو بھیجا تھا کہ دیکھ کیا وہ سچ میں مرا بھی ہے کہ ناٹک کر رہا۔ تمہارا اس دنیا میں تم نے جب سے اللہ کو چھوڑا ہے تمہارا روب ختم ہو گیا، تمہاری زندگی کا ایک ہی حل ہے، وہ اللہ اس کا رسول ہے، کوئی نہیں ہے تمہارا اس دنیا میں، صرف اللہ اس کا رسول۔ طے کرو اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے، رسول کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اپنے سماج کے معزز لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، سب کو مل جل کے ایک دوسرے کی غلطی معاف کرو، پیار کرو، نفرتیں بہت ہو چکی، ایک دوسرے کو گلے لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ رہو، پیار کرو، ایک دوسرے سے ہمدرد ہو، یہ ادارہ ہے دوسرے چلاؤ۔ آج 10 لڑکے فارغ ہو رہے ہیں، ان کو جو اعزاز ہوگا کل قیامت تمہیں کی پھر ضرورت ہوگی، دنیا میں بھی قیامت کرو گے نا انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ جل شان سب کو ہمت دے۔ میں کہتا ہوں ابھی بار بار کہہ رہے ہیں مولانا صابر صاحب کہہ رہے ہیں آپ بیان کریں، میرا بیان روز سنتے، آج مہمان ہیں ان کا ہم سنیں آپ بھی سنو، سنیں گے نا انشاءاللہ۔ دعا ہوگی، دعا کے بعد کھانے کا سنیں ماشاءاللہ، نماز ہوگی، نماز کے بعد کھانا بھی ہوگا، پابندی سے جب اور وقت دے دیں۔ ہمارے جو بچے پیچھے بات ہیں ان کو پیار سے کوئی سمجھے، مہمان کی توہین، باقی ہمارے والے انشاءاللہ سب تشریف فرما ہے، دعا ہوگی، بیٹھیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔